میرا گھر بیچ میں آ رہا ہو، نقشے بدل جاتے ہیں، رستے بدل جاتے ہیں، منصوبے بدل جاتے ہیں، مگر میرے پاک رب کا پاک گھر آئے تو رون دیا جاتا ہے۔ جنہوں نے مسجدوں کو روندا ہے میرا رب ان کو نہیں روندے گا۔ کسی کا دل دکھانا منع ہے، اپنا دکھیا دل دکھانا منع نہیں ہے۔ تو میں کسی کا دل دکھاتا نہیں ہوں، اپنا دکھیا دل دکھاتا ہوں۔ زخم زخم ہے تن ہما داغ داغ شد، پمبا کجا کجا نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، یہ سروں کے بال نہیں، اللہ کا وبال ہے، حرام ہے یہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل دکھانا ہے یہ۔ پہچان بھی ایک خاص بات ہوتی ہے، نہیں پہچانا، نہیں جانا تو میرے نبی علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ ابو جہل نے پہچانا ہے، ابو لہب نے پہچانا ہے، عتبہ اور شیبہ نے پہچانا ہے۔ قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ، قائد ملت اسلامیہ، اس لیے کہتا ہوں پورا عالم اسلام ان پہ نگاہ رکھے ہوئے۔ آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میری نسلوں کے لیے دعا فرمائیں، اللہ دین کا کام لے۔ میں آپ کی 3 نسلوں سے آگے، فرمائیے، آگے 3 نسلوں سے کفر کو کانپتا دیکھ رہا ہوں۔ دشمن بھی امت کا نہیں، اللہ کے نبی کا دشمن، کہ میرا نام میرے نبی کے دشمنوں میں تو نہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سنت کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، خضر و گھاس ہے، جو رسم و رواج ہے، جو وضع قطع ہے، جو بود و باش ہے، یہ سب جھاڑیاں ہیں۔ کیا ہے؟ وہی عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ، ایک سینہ بسینہ۔ بجھے ہوئے چولہے سے کوئی آگ نہیں لیتا ہے۔ کشمیر میں بھی، پشاور میں بھی، وہ زمانہ جب دیا سلائی نہیں ہوتی تھی، ماچس نہیں تھی، آگ ایک دم سے جلدی سے حاصل کرنے کا اور ہر گھر میں حاصل کرنے کا نظام نہیں تھا، تو پھر ترتیب یہ ہوا کرتی تھی، ہمارے حضرت تشریف فرما ہے، سب حضرات معلوم ہے کہ پھر جس گھر میں چولہا جل رہا ہوتا تھا، تنور جل رہا ہوتا تھا، پڑوسی اس گھر میں جا کر وہاں سے آگ لے کر پھر اپنے بجھے ہوئے چولہوں کو جلاتے تھے۔ فرمائیے، پھر فرمائیے، جن گھروں میں چولہے بجھے ہوئے تھے وہاں جاتے تھے آگ لینے، یا جلتے ہوئے چولہے سے آگ لیتے تھے؟ ہاں، جس گھر میں آگ جل رہی ہوتی تھی، تنور جل رہا ہے، چولہا جل رہا ہے، وہاں سے وہ آگ لے کر آتے تھے۔ بجھے ہوئے چولہے سے کوئی آگ نہیں لیتا ہے۔ آج اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کفر اور کافر اسلام کے راستے میں اتنا رکاوٹ نہیں ہے، اور کافروں کے بدبخت خاکے اور منحوس مضامین، بدبودار تحریریں اسلام کے راستے میں اتنی رکاوٹ نہیں ہے جتنا امت مسلمہ کی اپنی بدعمالیاں رکاوٹ۔ کفر میرے نبی علیہ السلام کا دل اتنا نہیں دکھاتا ہے جتنا اپنی امت دکھا رہی۔ فرمائیے، کچھ تو فرمائیے، حقیقت ہے یا نہیں؟ حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، دوست کی 3 قسمیں۔ یہ سبق ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس میں ساتھ ساتھ ہم نے دہرانا ہے، یہیں سبق بھی ہوگا، یہیں انشاءاللہ تکرار بھی ہو جائے گا، اور یہیں تکرار ہو جائے گا۔ اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب، تو پھر دل میں اترتا ہے۔ حق یہی ہے کہ دل میں اتر جائے، دل میں اتر جائے، کانوں سے ٹکرا کے چلا جائے، پھر وہ علم نہیں ہے، وہ الفاظ ہیں۔ اور جو اندر اتر جائے اور پھر وہ اندر سے انقلاب پیدا کرائے، پھر ظاہر کو وہ علم کے مطابق بنائے، وہ علم نافع ہوتا ہے۔
میرے محبوب، میرے حبیب، میرے آقا، میرے مولا، ہم سب کے نبی، سارے نبیوں کے نبی، دونوں جہانوں کے نبی، زمین و آسمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دعا مانگتے ہوئے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور پھر آپ نے پناہ مانگتے ہوئے ایک دعا مانگی ہے، ایک پناہ مانگی ہے، ایک رب سے دعا مانگی ہے، ایک رب کی پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، تو گویا علم نافع کی دعا مانگی ہے، علم نافع کی دعا مانگی ہے، علم غیر نافع سے پناہ مانگی۔ فرمائیے اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ ثمر باغ میں، ثمر باغ تو باغ ہے، پھر ثمر بھی ہے، سبحان اللہ، یہ کوئی الہامی نام ہے، الہامی نام ہے ثمر باغ، یہ رکھا نہیں، یہ رکھوایا گیا ہے۔ ثمر باغ کتنا پیارا نام ہے، ثمر باغ، باغ پھر ثمر بھی ہو، سبحان اللہ، تو گویا مثمر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے ثمر باغ کے رہنے والوں کے دل باغ باغ ہیں، اور پھر زندگی مثمر ہے، ثمر آور ہے، بار آور ہے، الحمدللہ۔ پشاور میں ثمر باغ حق تعالی شانہ کا انعام ہے، کرم ہے، فضل ہے۔ ذرا میرے ساتھ آپ ارشاد فرمائیے، یہ تو ہماری مجلس ہے، اور مسجد کا کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ذو النورین ہیں، عثمان ذو الہجرتین ہیں، ذو النورین بھی ہیں، ذو الہجرتین بھی ہیں۔ میرے محبوب، میرے حبیب، میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بعد میرا عثمان یہ دوسرا ایمان والا ہے جس نے اہل و عیال کے سمیت ہجرت کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اہل و عیال سمیت ہجرت فرمائی، پھر یہ سارا عرصہ اور کوئی مثال نہیں، دوسرا میرا عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی۔ عثمان ذو النورین بھی ہیں، ذو الہجرتین بھی ہیں۔ حبشہ کی ہجرت بھی فرمائی، مدینہ طیبہ کی ہجرت بھی فرمائی ہے۔ یا اللہ جل شانہ ہم سب کو نسبت صدیقی بھی عطا فرما، نسبت فاروقی بھی عطا فرما، نسبت عثمانی عطا فرما، نسبت علوی نصیب فرما، نسبت حسنی عطا فرما، نسبت حسینی عطا فرما، ہمیں جامع صفات بنا، ہماری زندگی کے باغ کو باغ بنا دے۔ اب جنگل بن گیا ہے، ثمر باغ میں یہ دعا ضروری ہے کہ ہماری زندگی کا باغ بھی باغ ہو، جنگل نہ ہو، جھاڑیاں نہ ہو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سنت کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، خضر و گھاس ہے، جو رسم و رواج ہے، جو وضع قطع ہے، جو بود و باش ہے، یہ سب جھاڑیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ اور جھاڑیاں باغ میں ہوتی ہیں یا کاٹ کے آگ میں ہوتی ہیں؟ چنانچہ یہ سب ردی کام ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کیسا مہکا ہوا، خوشبو سے معطر نام ہے، اور یہ خوشبو عالم بھر میں پھیلی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، یہ ہمارے اکابر کی ایک امانت ہے، اور اس نسبت سے آج کا مبارک اجتماع ختم نبوت کی نسبت سے ہے، تو ہمیں آج تو خوب مانگنا چاہیے۔ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اپنی کیاریاں، اردو میری واضح ہے، اردو، اپنی کیاری، اپنا گملہ، اپنی کھیتی،
اپنا باغ، اپنی سبزی، اپنے پودے، سب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں نہیں کرتے؟ فرمائیے، باڑ بھی لگاتے ہیں، گوڈی کا لفظ گوڈی بھی کرتے ہیں، اور اس میں پانی بھی لگاتے ہیں، کھاد بھی لگاتے ہیں۔ دیکھیں اب ایسا نہ کیا کیجیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ پیدل چلا کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پہ سفر تھا، اور حج کا سفر 1 سال میں 1.5 سال میں ہوتا تھا۔ یہ اس وقت گوڈی بھی ہوتی تھی، کھاد بھی ہوتی تھی، پانی بھی لگاتے تھے، باڑ بھی لگاتے تھے، دیکھ بھال بھی کرتے تھے۔ یہ پرانی باتیں ہیں، اب نہیں ہونی چاہیے، اب ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اب تو موٹر وے بن گئی ہے، اب تو سڑکیں کشادہ ہیں، اور ہماری موٹر وے اتنی جرت ہے میں جرت بہت 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 محتاط لفظ بول رہا ہوں، اتنی جرت ہے کہ ہماری موٹر وے، ہمارے سڑکیں، ہمارے راستے جب کشادہ ہونے پہ آتے ہیں، میرا گھر آ جائے تو میں نقشہ بدل دیتا ہوں، وہاں سے بچ کر سڑک گزارتا ہوں۔ میرے رب کا گھر آ جائے مسمار کر دیتا ہوں۔ میرا رقبہ آئے، میرا گھر بیچ میں آ رہا ہو، نقشے بدل جاتے ہیں، رستے بدل جاتے ہیں، منصوبے بدل جاتے ہیں، مگر میرے پاک رب کا پاک گھر آئے تو رون دیا جاتا ہے۔ جنہوں نے مسجدوں کو روندا ہے میرا رب ان کو نہیں رون دے گا، جنہوں نے مسجدوں کو گرایا ہے میرا رب ان کو بچائے گا۔ اتنی جرت ابھی کی بات ہے۔ دیکھیے میں تفصیل نہیں سنا سکتا ہوں، تفصیل میں جا بھی نہیں سکتا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا قاضی ارشد الحسینی صاحب دامت برکاتہم، یہ تو پشاور کے قریب ہے، اٹک ہے، اٹک، آپ ان سے خود معلوم فرمائیے، ان کا اپنا واقعہ خود انہوں نے سنایا، مجھے تو حرم شریف میں سنایا، پھر جو ان کا ہندوستان کا سفر نامہ ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس میں تحریر بھی ہے۔ اور شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدنی رحمہ اللہ کے جانشین صاحبزادہ شیخ الحدیث حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے ان کو سنایا دارالعلوم دیوبند میں۔ وہیں پہ ایک بڑا پل دیکھا، میرے ساتھ غور فرمائیے کیا دیکھا؟ اچھا، آنکھوں کی پینا ہے، آنکھوں سے پینا، آنکھوں کی پینا ہے، آنکھوں سے پینا ہے۔ کان سے زیادہ اللہ جل شانہ نے نگاہ میں تاثیر رکھی ہے بات کو لینے کی۔ آنکھوں کی تم نے پی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں۔ یہ جو قومیں ہیں وہ نگاہ سے بنتی ہیں، نگاہ سے۔ اللہ ہم سب کو بھی ایک بات اس واقعے کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمہ اللہ، معروف بزرگ ہیں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے، اور سب جانتے نہ ہوں تو پھر ایک اور تعارف ہے ان کا، شیخ العربی والعجم، عارف باللہ، رومی ثانی، ساقی عصر، مجدد غض بصر، طبیب عصر، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ کون نہیں جانتا ہے؟ وہ مجدد غض بصر ہے، نظر کی حفاظت پہ میرے رب نے جو مضامین ان کو عطا فرمائے۔ تو حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمہ اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے مربی ہیں، ان کی صحبت میں انہوں نے وقت گزارا ہے، تو اندازہ تو ہو جاتا ہے وہ کتنی بڑی ہستی ہیں، بہت عظیم ہستی ہیں۔ وہ ندوۃ العلماء تشریف لے گئے، ندوۃ العلماء لکھنؤ میں، وہاں تشریف لے گئے، اور سب جمع ہو گئے محبت سے، سب اکابر ان کا ادب کرتے تھے۔ فرمایا اے علماء ندوہ،
اس بات کو سب تسلیم کرتے ہو کہ نظر لگ جاتی ہے؟ العین حق، سب نے کہا بالکل یہ تو حقیقت ہے کہ نظر لگ جاتی ہے۔ فرمایا دیکھو نظر جب لگ جاتی ہے، بچے کو لگ جائے دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، جانور کو لگ جائے دودھ دینا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے یا میں صرف ایسا ہی ہے؟ فرمایا سنو، جب بری نظر لگ جاتی ہے تو پھر سنو اللہ والوں کی اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی اچھی نظر لگوانی چاہیے، اچھی نظر، اور یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے۔ آنکھوں سے پینا ہے، آنکھوں کی پینا ہے، اور متوجہ رہنا چاہیے۔ نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے بات کو لینے کی، کان سے زیادہ نگاہ میں۔ اور ایک بات تو بڑی مشہور ہے، ہما تن گوش، ہما تاکید ہے، تن مؤکد ہے، ہما تن گوش، گوش کان کو کہتے ہیں، معنی یہ ہے کہ پورا جسم کان بن جائے، نگاہوں سے بھی کان کا کام لینا ہے، باقی اعضاء و جوارح سے بھی کان کا کام، سننے کا کام، پورا جسم ہی کان بن گیا ہے، سراپا گوش بن گئے، یہ تب استفادہ ہوتا ہے۔ فرمائیے تب استفادہ ہوتا ہے۔ اللہ، تھوڑی دیر نفیس بات کا ذکر کرتے ہیں، افضل الذکر، ہلکی آواز ہوگی، ہلکی آواز، دل پہ توجہ ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ، اور خورشید سب کہاں ہے؟ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ۔ کلمہ طیبہ مکمل کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بیٹا سیارہ میں سے وہ سقیہ بھی لانا ہے، زمزم اور کاسا بھی، وہ بھی لے آؤ، اور وہ کیس بھی لے آئیں گے۔ سقیہ لاؤ بیٹا، زمزم اور کاسا بھی، مولانا خورشید صاحب کے پاس مفتاح ہے۔ یہ نفی اس بات ہے، لا الہ نفی ہے، الا اللہ اس بات ہے۔ پھر 3 مرتبہ دعا مانگنا ہے، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی۔ خداوندہ مقصود ما توئی ورضائے تو، محبت و معرفت خود بدے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ محبت، میم مفتوح ہے، میم مضموم، محبت، محبت نہیں بلکہ محبت۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، محبت نہیں بلکہ
محبت. اور لفظ رضا ہے را کے کسرہ کے ساتھ، رضا نہیں بلکہ رضا، بلکہ الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی. خداوندہ مقصود ما توئی ورضائے تو، محبت و معرفت خود بدے. یا اللہ جل شانہ، ہمارا مقصود آپ ہیں اور آپ کی رضا ہے، اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دے. پھر اس بات ہے الا اللہ 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 الا اللہ. بیٹا یہ لنگی ساتھ ساتھ درست کیا کرو، لنگی کو ٹھیک کیا کرو، ساتھ ساتھ لنگی کو کھینچا کرو بیٹا، بیٹا لنگی کو نا ساتھ ساتھ کھینچا کرو، پیچھے ہٹ جاتی ہے تو کھینچ کے سیدھا رکھا کرو. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. ان امور کو لکھو، ان میں یہ بھی ہے لنگی کو درست رکھنا، ساتھ ساتھ لکھو اپنے پاس. الا اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ. اب اس میں ذات کا ذکر کر لیتے ہیں. اس میں ذات ہے اللہ، یہ اس میں اعظم ہے، یہ اس میں اعظم ہے. اللہ 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 اللہ. عم نوالہ. اچھا میں اجنبیت محسوس نہیں کرتا، میں ثمر باغ میں اپنے کو اجنبی نہیں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں اپنے گھر میں ہوں. ایسا ہی ہے، اپنوں میں ہے، بڑی مانوسیت محسوس کرتا ہوں. اس سے پہلے بھی حاضری ہوئی ہے ہمارے بھائی عثمان صاحب، پہلے بھی تو حاضری مدرسہ میں ہوئی. اس سے پہلے ایک مرتبہ جب ہمارا سالانہ چلہ تھا، کوہاٹ سے ہم براستہ پشاور واپسی ہوئی تو وزیر باغ اور ثمر باغ یہاں حاضری ہوئی ہے. اس سے پہلے ثمر باغ، اس سالانہ چلے سے واپسی پر بھی یہاں حاضر ہوئے، اور اس کے بعد پھر حاضری ہوئی تھوڑی دیر کے لیے. تو غلبہ ہو رہا ہے، لیکن یہ میری طرف سے اصرار نہیں. غلبہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نماز عشاء ادا کر لیں. تو نماز انشاءاللہ جب ہم ادا کر لیں گے، بقیہ نماز 2 سنت تو ضرور ادا کرنے، جو سنن مؤکدہ ہیں ان میں اور فرض میں آپس میں زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ حضرات تشریف فرما رہ سکتے ہیں. چونکہ مجھے صورتحال ایسی تھی کہ یہاں سے پھر مجھے تعزیت کرنا تھا. حاجی ہمارے گل نواز صاحب کے والد صاحب انتقال فرما گئے. تعزیت کر کے پھر مجھے ہری پور خان پور رات میں پہنچنا تھا انشاءاللہ. وہاں سالانہ جو اصلاحی اجتماع ہوتا ہے، آج عصر سے وہاں موجودگی ضروری ہوتی ہے، لیکن پہلے سے چونکہ طے ہو چکا، اور ثمر باغ کی حاضری کافی وقت سے مؤخر ہوتی جا رہی تھی. تو یہ وقت حاضر ہونے کا، چونکہ وہاں سحری میں فجر سے پہلے بھی مذاکرہ انشاءاللہ، فجر کے بعد بھی بیان ہے، کل دن کو بھی ہے. آج صبح ہم الیاسی مسجد سے نواں شہر ایبٹ آباد سے روانہ، تو حویلیہ میں پہلا بیان، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوسرا 4 سدہ میں آتے ہی کالج میں پہلا بیان، پھر نماز ظہر وہی ہوئی، ظہر کے بعد پھر دستار بندی، تقسیم انعامات،
جامعہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے فارغ ہو کر پھر جامعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی دسیرہ میں ہے، وہاں حاضر ہو کے پھر آیا خدمت میں حاضری ہو گئی۔ تو خیال یہی تھا کہ یہاں سے اب روانگی ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے وقت میں۔ خیال فرمائیے دوست کی کتنی قسمیں، فرمائیے کتنی قسمیں، دشمن کی کتنی قسمیں؟ بس نماز ہم ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کا فائدہ یہ ہوگا ہم تازہ دم ہو جائیں گے۔ فریضہ یہ معنی نہیں ہے کہ ابھی وقت تنگ ہو رہا ہے اور وقت نماز کا ضائع ہو، ایسا نہیں ہے، کھلا وقت ہے، نماز عشاء کا کھلا وقت ہے۔ البتہ یہ غلبہ ہو رہا ہے، اگر ہم نماز عشاء باجماعت ابھی ادا کریں انشاءاللہ، اور پھر اپنی 2 سنت ادا کر کے پھر قریب ہو کر ہم صرف اب کیا کریں گے، چند باتیں ساتھ ہو جائیں انشاءاللہ۔ اصل ہدف جو ہے یہاں بیٹھتے ہی جو ایک دم جھونکا آیا ہے، کوئی خیال تک اس موضوع کا نہیں تھا، ایک دم خطبہ بھی ادھورا ہے، ابھی خطبہ ہو ہی رہا تھا کہ اتنے میں میرے رب کی طرف سے ایک جھونکا آیا، اس میں مجھے پریشانی ہو گئی۔ دوست کی 3 قسمیں ہم شمار کریں گے انشاءاللہ اور ان کو الگ رکھ دیں گے، پھر دشمن کی 3 قسمیں شمار کریں گے انشاءاللہ، ان میں پہلی 2 قسموں کو الگ کر دیں گے، 3 اور 2 5، ان کو الگ کر کے دشمن کی تیسری قسم میں، اس فہرست میں ہم نے سب سے پہلے میں اپنے کو دیکھوں، پھر آپ دیکھیں، پھر اندازہ ہو کہ باہر کے دشمنوں کا مسئلہ زیادہ خطرناک ہے یا گھر کے دشمنوں کا۔ مجھے بتائیے، ایک ڈاکو باہر سے ڈاکہ ڈال رہا ہے، باہر سے حملہ کر رہا ہے، اور ایک گھر بھیدی اس سے ملا ہوا ہے، تو زیادہ خطرناک کون ہے؟ کھل کر فرمائیے، پہلے کس کو پکڑنا ہے؟ پہلے کس پر ہاتھ ڈالنا ہے؟ پہلے کس کی خبر لینا ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ تو دشمن کی تیسری قسم میں سب سے پہلے میں اپنے کو تلاش کیا کرتا ہوں، سب سے پہلے پریشان رہتا ہوں کہ دشمن کی پہلی 2 قسموں میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں میں، لیکن تیسری قسم میں کہیں میں تو نہیں ہوں، کیونکہ تیسری قسم والا بھی دشمن ہوتا ہے۔ اور پھر خلاصہ جب نکلے گا، دشمن بھی سب کا نہیں، رب کا، دشمن بھی امت کا نہیں، اللہ کے نبی کا دشمن، کہ میرا نام میرے نبی کے دشمنوں میں تو نہیں۔ میری بات واضح نہیں ہو رہی؟ میں مزے سے اطمینان سے زندگی گزار رہا ہوں، میرا نام اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں کی فہرست میں ہے۔ فرمائیے میں زندہ رہ سکتا ہوں؟ میں تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا ہوں، میرے دنیا اور آخرت داؤ پہ لگ گئی نہیں لگ گئی؟ میں جن کے پاک نام سے جی رہا ہوں، جن کا کلمہ پڑھ کے میں اپنے آپ کو سعادت مند سمجھ رہا ہوں، مجھے پتا چلا میرا تو نام ان کے دشمنوں میں آیا ہوا ہے، تو فرمائیے اس سے بڑا خطرہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو چنانچہ یہ خلاصہ زبدہ مکھن انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز عشاء پڑھ کے انشاءاللہ پھر دعا فرمائیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے۔ سترتنا ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بالمعافاة ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها اللهم إني أعوذ بك من البوس والتباوس اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده اللهم إني أعوذ بك من أن تصد عني وجهك يوم القيامة
اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يخزيني، وأعوذ بك من كل صاحب يؤذيني، وأعوذ بك من كل أمل يلهيني، وأعوذ بك من كل فقر ينسيني، وأعوذ بك من كل غنى يطغيني. اللهم إني أعوذ بك من موت الهم، وأعوذ بك من موت الغم. اللهم ارزقني طيبا واستعملني طيبا. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك، ومن المتجالسين فيك، ومن المتزاورين فيك، ومن المتباذلين فيك، بحرمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء. یہ لفظ شقاء ہے، شقاء نہیں، شین کے زبر کے ساتھ. ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم. ایک تو دوست کی 3 قسمیں، دشمن کی، اور ایک وہ واقعہ جو حضرت مولانا قاضی ارشد الحسینی صاحب دامت برکاتہم نے سنایا اور لکھا بھی ہے. اور اس سے پہلے ذرا یہ پوچھتا ہوں، نماز عشاء اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ان کے چاہنے سے انہوں نے ہی توفیق دی، انہوں نے اپنے گھر پہ در پہ بلایا. ادا ہونے کے بعد بشاشت ہے یا نہیں؟ طبیعت میں نکھار ہے. ایک فریضہ کی ادائیگی اور ایک بشاشت حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں اور زیادہ مستعدی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر تو اجتماع مثلا نماز عشاء 7:45 ہے، اگر اجتماع 7:30 تک 7:45 تک، پھر تو نماز عشاء اس وقت ہو جائے آدھ پون گھنٹہ. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نماز عشاء وقت پہ ہو جائے، یا جیسے ہم نے ادا کی پھر اس کے بعد بقیہ حصہ گفتگو کا وہ پھر ہو جائے. مناسب ہے یہ؟ مناسب ہے؟ فرمائیے. اللہ تعالیٰ بہت راضی ہو. کیا کیا جائے؟ یا تو ادھار چھوڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ پھر توفیق دیں گے آنے کی، کیونکہ زخم ہے. میں کسی کا دل دکھاتا نہیں ہوں. اردو بالکل واضح ہے، دل دکھانا منع ہے. کسی کا دل دکھانا منع ہے، اپنا دکھیا دل دکھانا منع نہیں ہے.
تو میں کسی کا دل دکھاتا نہیں ہوں، اپنا دکھیا دل دکھاتا ہوں۔ زخم زخم ہے، تن ہما داغ داغ شد، پنبا کجا کجا نہیں۔ چو دزد، حضرت کیسے ہیں؟ چو دزد از خانہ برخیزد، کجا باشد نگہبانی۔ چو کفر از کعبہ برخیزد، کجا ماند مسلمانی۔ جب گھر میں ہی چور ہو جائے، گھر والا ہی چور ہو، تو پھر حفاظت کس بات کی کریں گے آپ؟ اپنا بیٹا ہی چور ہے، اللہ کبھی ایسا نہ کرنے دے۔ مثال کے طور پہ اپنا بیٹا ہی باپ کے جیب سے چیزیں نکالتا ہے، گھر کی چیزیں اٹھاتا ہے، تو فرمائیے نگہبانی ہو سکتی؟ جو محافظ تھا وہی چور ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ہمارے نوید بھائی اوپر آئے نا، نوید بھائی میرے پیارے بہت چہتے ہیں۔ کوہاٹ اتنا پیارا شہر ہے، کوہاٹ سب کو پتہ ہے۔ کوہاٹ اس کی فضا اچھی ہے، ہوا اچھی ہے، آب و ہوا اچھی ہے، پانی بھی پیارا ہے۔ تو ابھی جو کوہاٹ کا سفر تھا کچھ پہلے، جب وہاں سے ہوتے ہوئے مولانا فیاض صاحب کا پھر حاضری ہوئی وابڈا آپ کے پاس، اور پھر مفتی ذاکر صاحب کے یہاں، کیا نام ہے جگہ؟ ہاں، زرگر آباد جامعہ اظہر العلوم میں، اور پھر اس طرح تو وہیں سے آنا ہوا تھا، کوہاٹ سے ہی۔ ڈیرہ اسماعیل خان، پھر عبد الخیل، یاسین زئی شریف، اور پنیالہ میں جب حاضر ہوا پنیالہ تو پتہ چلا پانی، چونکہ وہاں نہریں ہیں تو پتہ چلا یہ پنیالہ ہے پانیوں والا۔ پنیالہ کا معنی پانیوں والا۔ چونکہ ایک واقعہ میں نے پڑھا اور سنا تو مجھے بڑا اشتیاق تھا کہ یاسین زئی شریف جاؤں۔ ایک موسیٰ زئی شریف ہے جو ہمارے کندیاں شریف ہے، خانقاہ عالیہ سراجیہ مجددیہ کندیاں شریف، وہ فیض کہاں کا ہے؟ موسیٰ زئی شریف کا، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے وہ بھی۔ اور اسی طرح ایک خانقاہ ہے ہماری، جیسے کندیاں شریف ہے، ایسے مسکین پور شریف ہے مظفر گڑھ میں۔ حضرت خواجہ فضل علی صاحب، فضل علی صاحب، یہ نام کیسے پڑھنا چاہیے؟ غلام رسول کوئی نام نہیں ہوتا، غلام رسول۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب، حضرت مولانا غلام رسول صاحب، غلام محمد نہیں، غلام محمد، غلام محمد صاحب، غلام حسین صاحب۔ اچھا ایک جگہ نام علاقے کا نہیں لوں گا، میں پریشان ہوا، کچھ آبادیاں تھیں، ان کی تمنا تھی کہ دعا ہو جائے، یہ رہائشی منصوبے ہیں اور یہاں اب آبادیاں اور یہاں پلاٹ، یہاں زمینیں اب ہو رہی ہیں، دعا ہو جائے۔ میں نے دیکھا جس جگہ بھی دیکھو تو کنیز فاطمہ، کیا لکھا ہے؟ کنیز، اصل میں ہے کنیز فاطمہ، کنیز لونڈی باندی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز ہوں۔ تو مستورات امت کی عورتیں، میری بہنوں بیٹیوں آپ سن رہی ہو تو خوشی کا اظہار ہے کہ ہم ان کی کنیز ہیں، ہم ان کی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو کنیز عائشہ بھی ہونا چاہیے، کنیز سیدہ حبیبۃ حبیب اللہ، میرے ساتھ دہرائیے، حبیبۃ حبیب اللہ، صدیقۃ بنت صدیق، مبرأۃ من الشماء، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ہماری عورتیں، ہماری بہو بیٹیاں، بہنیں بیٹیاں امہات المومنین کی بھی کنیز ہیں یا نہیں؟ اور بنات اربع ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، 4، اور حضرت مولانا عبد القیوم صاحب حقانی دامت برکاتہم کے پیش لفظ سے جو کتاب حضرت مولانا محمد عبد المعبود صاحب دامت برکاتہم کی تصنیف ہے، راولپنڈی والے جو ہیں، تو شاہ کونین کی شہزادیاں زینب ہونا
کنیز رقیہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کنیز ام کلثوم ہونا چاہیے جیسے کنیز فاطمہ ہے، بڑی سعادت ہے۔ تو ہمیں ان کو بھی انشاءاللہ اختیار کرنا ہے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ کنیز جویریہ، کنیز اسم، کنیز حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کنیز حفصہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اللہ۔ تو مسکین پور شریف حضرت خواجہ فضل علی صاحب مسکین پور شریف، جن سے آگے حضرت خواجہ عبد المالک صاحب صدیقی رحمہ اللہ خانی وال، ان کے خلیفہ ہیں حضرت حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمہ، یہ وہ سلسلہ، یہ بھی موسیٰ زئی شریف سے۔ اور تیسرا سلسلہ ہے سواگ شریف، کہروڑ لال عیسن اور لیا کے درمیان ہے، بکر سے جب جاتے ہیں، سواگ شریف حضرت خواجہ غلام حسن صاحب سواگی رحمہ اللہ، وہ بھی موسیٰ زئی شریف کا فیض ہے۔ حضرت خواجہ سراج الدین صاحب دامانی رحمہ اللہ کہ یہ خلفاء ہیں آگے، حضرت خواجہ خواجگان شیخ المشائخ حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ رحمت واسعہ، حضرت کا سلسلہ بھی مسکین پور موسیٰ زئی شریف سے ہے، مسکین پور شریف والے حضرات بھی موسیٰ زئی شریف سے، اور سواگ شریف بھی موسیٰ زئی شریف سے، اور امام المفسرین، امام المحدثین، رئیس المفسرین، رئیس المحدثین حضرت مولانا حسین علی صاحب وہاں بشرا والے رحمہ اللہ، معروف ہستی ہیں نا، وہ بھی موسیٰ زئی شریف سے حضرت مجاز ہے۔ یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ ہے مجاز، مجاز نہیں، یہ خلیفہ مجاز نہیں ہوتا بلکہ مجاز ہوتا ہے۔ اسی طرح یاسین زئی شریف ہے، اور واقعہ ہے، عجیب واقعہ ہے، فضا میں سبحان اللہ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہ، قائد ملت اسلامیہ اس لیے کہتا ہوں پورا عالم اسلام ان پہ نگاہ رکھے ہوئے، قائد ملت اسلامیہ۔ ہمیں پس منظر کا پتہ ہونا چاہیے، پس منظر کا، اور ان آنکھوں سے حضرت اقدس حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ کو حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کو پیار کرتے دیکھا ہے، چومتے دیکھا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ کتنی بڑی ہستی ہیں، وہ بڑی قدر فرماتے تھے بہت۔ ہمارے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب سبحان اللہ جنہوں نے زیارت کی ہے، عظیم ہستی تھی حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمہ اللہ، ایسی ہستی ہیں سبحان اللہ۔ وہ بھی مفکر اسلام، محمود الملت والدین حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ، اور ان اکابر کا بڑا قدر، بڑا احترام، پھر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کا بھی۔ تو صورتحال اصل میں ایسی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ایک طالب علم مشہور واقعہ ہے، استاد محترم پڑھاتے تھے اور فرماتے تھے یہ مسئلہ اتنے ہزار کا ہے، یہ مسئلہ اتنے ہزار کا ہے۔ طالب علم تو یقین کرتے استاد محترم نے فرمایا ہے۔ ایک واقعہ ہوا، اہل حق سے جو لوگ بدگمانی کرتے ہیں، اہل حق کو گستاخ سمجھتے ہیں، ان حضرات میں سے ایک پیر صاحب ایک مرید کے گھر آئے، مرید کا سروزہ لگ گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیداری ہو گئی، رخ واضح ہو گیا، اس نے اپنے بیٹے کو اہل حق کے ہاں داخل کیا حفظ کے لیے۔ کس میں؟ حفظ کے لیے۔ پیر صاحب کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ تو ادھر کیوں چلا گیا، تبلیغ میں کیوں لگ گیا، سروزہ کیوں لگاتا ہے، اور اس مدرسہ میں کیوں بچے کو داخل کیا۔ اب ویسے روک تو نہیں سکتا، چونکہ دیکھا کہ یہ مرید سروزے کے بعد فجر کیا تہجد کا بھی پابند ہے، پہلے فرض نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اب تو فجر کیا تہجد میں اٹھتا ہے، بڑی مضبوطی سے دین پر کاربند ہے، ہٹا تو نہیں سکا۔
تو پھر بچے سے امتحان لیا، بچے سے ادھر آؤ، کہاں پڑھتے ہو؟ اچھا ان کے ہاں پڑھتے ہو، وہ تو نہیں پڑھاتے، ٹھیک نہیں پڑھاتے، ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ باپ کو بھی سب کو بٹھایا، سناؤ، تو سنایا تو بچے نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب۔ اچھا وہ جو قرآن کریم کا اس میں کتابت کی غلطی کی، کتابت یہ واقعہ کیوں ہے کہ استاد محترم کی بات پہ شاگرد کو کتنا یقین ہے۔ کتابت کی غلطی سے تا کے نیچے زیر لکھی کسرہ تبت لکھا تھا کیا، اور پیر صاحب خود قرآن پاک پڑھے ہوئے، چونکہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، قرآن پاک بھی نہیں، کچھ پتہ نہیں تھا ان کو، اردو پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا دیکھا نا یہیں سے غلطی پکڑی گئی، انہوں نے تمہیں غلط پڑھایا ہے، تبت ہے کیا ہے؟ اس طالب علم نے کہا کہ نہیں، میرے استاد محترم نے جو پڑھایا وہی صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ لکھا ہوا دیکھو، لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کتابت میں غلطی ہوئی ہوگی، پریس میں، چھاپے میں، طباعت میں غلطی ہے، میرے استاد میں غلطی نہیں ہے، جو میرے استاد نے پڑھایا وہی صحیح ہے، چونکہ میرے استاد صاحب نے پڑھایا تو یہ تبت ہے، تبت نہیں ہے۔ پیر صاحب تو گھبرا گیا کہ چھوٹا سا بچہ میرے قابو سے بھی نکل گیا، بڑا بھی نکل گیا، یہ تو گھر ہی سارا میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا میں مراقبہ کرتا ہوں۔ کچھ دیر مراقبہ کر کے کہتا ہے میں لوح محفوظ پہ گیا تھا۔ کہاں گیا تھا؟ لوح محفوظ پہ گیا تھا، میں نے وہاں دیکھا، وہاں بھی تبت لکھا ہے، وہاں بھی۔ خیال یہ تھا کہ اب یہ میری بات کو مانے گا اور میں ایک شک پیدا کر دوں گا، جیسے کرونا کا شک پیدا کیا۔ یہ کرونا اس صدی کے جھوٹوں میں ایک بڑا جھوٹ ہے، یہ بڑا جھوٹ ہے، اس کو بولنے والے بڑے جھوٹے ہیں۔ یہ فتنہ ہے، دجال کا جال ہے، ایک دجال ہے، ایک اس کا یہ آگے جال ہے، اس جال میں ہمیں پھنسا رہے ہیں، وہم کی بیماری ڈال دی ہے۔ نزلہ زکام کھانسی معمول کی چیز ہے ہماری، بتائیے ہمارا قومی نشان ہے یا نہیں؟ نزلہ زکام کھانسی قومی نشان ہمارا، اور انہوں نے اتنا ڈنڈورا پیٹا، خوف پھیلا کے علامات نزلہ زکام کھانسی رکھ دی۔ اور یہ منہ پہ جو ماسک پہنتے ہیں، میں بہت ڈرتا ہوں، یہ دجال ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، شیطان مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ جو منہ پہ ماسک ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسی دوران جب یہ جھوٹ کا ڈنڈورا پیٹ رہے تھے، مظفر آباد کے قریب ہمارا ایک علاقہ ہے، وہاں میری حاضری ہوئی، سواری سے اتر رہا تھا، اتنے میں دو بیل آئے، بیل واضح ہے، گائے بیل، ہل جوتنے والے بیل، تو کسان بھی ساتھ ہے، وہ لکڑیاں بھی ساتھ ہیں۔ ان بیلوں نے ماسک پہنے ہوئے، کیا دونوں نے ماسک پہنے ہوئے۔ بیٹا معاذ کہاں ہے؟ معاذ بیٹا معاذ یہ ہوا، حضرت صدر صاحب تھے، حضرت مولانا فیاض صاحب، صدر صاحب سواری چلا رہے تھے، اترے ہی تھے ہم، بس ابھی رکے ہی تھے تو میں نے دیکھا بیل آ گیا تو میں رک گیا، دیکھا تو ماسک پہنے ہوئے دونوں بیلوں نے۔ اچھا میں نے تجاہل عارفانہ کیا، تجاہل عارفانہ کر کے اس کسان سے پوچھا ان کو کرونا ہے؟ وہ کہتا ہے جی نہیں، یہ صدیوں پرانا رونا ہے۔ بتائیے ہل جوتنے والے بیلوں کو ابھی ماسک پہنا رہے ہیں یا صدیوں سے یہ معمول ہے؟ صدیوں سے پہنا رہے ہیں۔ ہاں یہ تو ہمیں ماسک پہنا کے جانور بنایا، ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے سر کے بال اس طرح کاٹے جا رہے ہیں جیسے بھیڑ کی اون کاٹی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، یہ سروں کے بال نہیں، اللہ کا وبال ہے، حرام ہے یہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل دکھانا ہے یہ۔ کان کے قریب سے چھوٹے چھوٹے، اوپر سے بڑے، یہ ہندوانہ چوٹیاں ہیں، ہندوؤں کا طریقہ ہے یہ مذاق۔ ہمارے بال اس طرح کٹوائے کہ ہم جانور نظر آئیں،
اون کٹی ہوئی بھیڑ نظر آئے، دشمن خوش ہو رہا ہے کہ امت کو ہم نے اتنا بڑا حملہ کر کے اس امت کو اپنے نبی علیہ السلام کا دل دکھانے پہ لگا دیا۔ یہ وہ کام کرتی ہے جس سے آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو صدمہ پہنچے۔ تو بتائیے ماسک، یہ صرف میں نے بتایا، آپ نے تو کبھی کسی بیل کو نہیں دیکھا منہ پہ ماسک چڑھا ہوا۔ اس کے علاوہ بھی ہر وہ جانور جو کسی کی فصل کھا جائے، کسی کے کھیت میں منہ مارتا، اس کو بھی کھا نہ جائے۔ یہ توہین ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں۔ میں درد دل کی بات کرتا ہوں، میرا دل زخمی ہے، میں زخم ہے۔ یہ مذاق ہے، انسانیت کی توہین ہے، تذلیل ہے۔ اگلی بات، اس امت نے بات نہیں مانی، میری بہنوں بیٹیوں، اپنے نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانی، عورتوں نے منہ نہیں ڈھانپے، دشمن کی بات مان کے مردوں نے ڈھانپ لیے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے رہے، عورتوں نے، امت کی عورتوں نے منہ نہیں ڈھانپا ہے، اور جب دشمن نے کہا تو مردوں نے ڈھانپا ہے۔ تو اپنے ایمان کا پتہ تو کریں، ایمان ہے بھی یا نہیں؟ میری بات واضح نہیں ہے شاید۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، امت نے ٹخنے ننگے نہیں کیے۔ ٹخنے کو کیا کہیں گے؟ گٹے؟ ٹخنے گٹے ننگے نہیں کیے میرے نبی علیہ السلام کی بات کو مان کے، دشمن کی بات مان کے گھٹنے ننگے کر کے پھر رہے نہیں پھر رہے؟ فرمائیے یہ کیا بات ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو چنانچہ اس نے کہا، میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا، میں گیا ہوا تھا، وہاں تبت لکھا ہے، وہاں۔ مقصد یہ تھا کہ اب تو بچہ بے بس ہو جائے گا، لاجواب ہو جائے گا، اور میں شک پھیلا دوں گا، شک کہ یہ پڑھائی ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے، قرآن پاک غلط پڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ! بچے نے کہا پھر تو بات اور زیادہ کھل گئی، یہ غلطی پھر لگتا ہے وہیں سے چلی ہے وہی ٹھیک جو میرے استاد نے پڑھایا، جو میرے استاد نے پڑھایا تبت ٹھیک وہی ہے۔ آپ نے لوح محفوظ پہ دیکھا، میں سمجھ رہا تھا کہ پریس میں، مطبعہ میں، طباعت میں، کتابت میں غلطی ہے، آپ نے بتایا لوح محفوظ میں تبت ہے، تو میں کہوں گا کہ پھر وہاں سے غلطی آئی ہے، ٹھیک وہ ہے جو میرے استاد بتاتے ہیں۔ استاد محترم سے اتنی محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کا جوتا ٹوٹ گیا، اور یہ گیا موچی کے پاس اور اپنے جوتے کو درست کرانے کے لیے۔ اس نے کہا 5 پیسے لاؤ، 10 پیسے لاؤ، جو بھی ہوتا ہے 5 پیسے 10 پیسے۔ اس نے کہا 10 پیسے کی بات نہیں ہے، جوتا گانٹھنے کے لیے 10 پیسے مانگتے ہو، میں تمہیں 10,000 روپے کا مسئلہ بتاتا ہوں۔ کتنا؟ چونکہ استاد محترم فرماتے تھے یہ مسئلہ اتنے ہزار کا ہے، یہ مسئلہ اتنے ہزار کا ہے۔ موچی نے کہا کہ مسئلہ اپنے پاس رکھو، مجھے تو 10 پیسے چاہیے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، انا للہ، اتنا قیمتی مسئلہ میرے پاس، اور کتنے ہیرے جواہرات مسائل ہیں، لیکن یہ کہہ رہا ہے 10 پیسے کا بھی۔ بس واپس آ کے استاد محترم سے عرض کیا، وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ اس کا اب یقین خراب ہو گیا، وہ جو ایک اس کا اعتماد تھا وہ ٹوٹ رہا ہے۔ تو فرمایا ٹھہرو، یہ ہیرا لے جاؤ، اور ابھی جوہریوں کے پاس نہیں جانا، جو جیولر ہیں، جو سونے کا کام کرتے وہاں نہیں جانا، ابھی عام بازار میں جاؤ، جو سبزی بیچتے ہیں اور جو پھل بیچتے ہیں ان سے جا کے ان کی دینا نہیں، قیمت معلوم کر لو۔ تو چنانچہ اس نے پتہ کیا تو کوئی بھی آمادہ نہ ہوا۔ ایک بیر بیچنے والے نے کہا کہ بیٹا اب تو کافی دیر سے پھر رہا ہے، کوئی لیتا نہیں ہے، یہ موتی ہے، چلو کوئی چیز ہے، کوئی پتھر ہے، 3 بیر لے لو، 3 بیر، یہ بھی تمہیں رعایت کر کے دے رہا ہوں، میں لے جاتا ہوں، میرے بچے کھیلیں گے۔ کیا کریں گے؟ چونکہ دینا نہیں تھا تو قیمت معلوم کی، 3 بیر کتنے؟ وہ بھی بڑا احسان جتا کے
واپس آ کے عرض کیا، استاد محترم نے فرمایا اچھا اب جاؤ، جو جیولر ہیں، جو جوہری ہیں، ان کے بازار میں دینا نہیں، صرف قیمت معلوم کرو۔ جب سب سے بڑی دکان پہ گیا تو وہ ایک دم سے حیران ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹا آپ کہاں کے ہو؟ جب بتایا فلاں استاد محترم، تو ان کی عظمت کی وجہ سے وہ خاموش ہوا۔ اس نے کہا اتنا قیمتی موتی اور تمہارے پاس؟ تو میں سمجھا تم چوری کا کہیں سے لائے ہو۔ یہ استاد ان بزرگوں کا ہے؟ جی ہاں۔ انہوں نے کہا اس کی قیمت تو یہ پورا سونے کا بازار، پورا صرافہ بازار، یہ سب مل کر بھی اس کی قیمت نہیں دے سکتے۔ اس کی قیمت اگر ممکن ہے تو بادشاہ کے شاہی خزانہ وہ سارا مل جائے تو شاید قیمت اس کی بن سکتی ہے۔ واپس آئے اور استاد محترم سے عرض کیا تو فرمایا بیٹا بس یہی بات ہے، جن کو پہچان تھی انہوں نے قیمت بتائی نہیں بتائی، اور جن کو پہچان نہیں تھی انہوں نے قیمت گرائی نہیں گرائی، اتنی گرائی کہ کوئی قیمت ہی نہیں، کوئی لیتا ہی نہیں۔ اور جس نے کہا اس نے بھی احسان جتا کے کہا کہ میں تمہیں 3 بیر دیتا ہوں۔ تو اصل مسئلہ جوہری کا ہے، کس کا ہے؟ پہچان کا ہے۔ پہچان بھی ایک خاص بات ہوتی ہے، نہیں پہچانا، نہیں جانا تو میرے نبی علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ ابو جہل نے پہچانا ہے؟ ابو لہب نے پہچانا ہے؟ عتبہ اور شیبہ نے پہچانا ہے؟ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، سردار تھے۔ ابو الحکم تھا یہ، اور وہ ابو لہب حسن و جمال کا پیکر تھا، وہ بڑے سردار، بڑے مالدار، بہت گن گرج والے لوگ تھے یہ، مگر نہیں پہچانا۔ میرے نبی علیہ السلام کا حسن ان کو نظر نہیں آیا، اور نظر آیا تو سیدنا بلال کو نظر آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نظر آیا تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آیا۔ تو بتائیے مقدر کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے۔ نہیں پہچانا تو میرے نبی علیہ السلام کو بھی لوگوں نے نہیں پہچانا۔ پہچانا تو پھر ایسا پہچانا کہ جنہوں نے پہچانا پھر سارے عالم نے ان کو پہچانا ہے۔ چنانچہ قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم، ان کے والد گرامی حضرت اقدس مفکر اسلام محمود الملت والدین حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ، ان کے والد گرامی حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ محمد صدیق صاحب رحمہ اللہ، یہ یاسین زئی شریف خانقاہ سے مجاز تھے۔ کس سے؟ یہ بڑی خانقاہ ہے، یاسین زئی شریف کا بڑا فیض ہے۔ تو یہ حضرت قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم کے دادا جان ہوئے، مجاز ہیں، بڑے خلفاء میں سے ہیں۔ ایک دن اپنے شیخ سے عرض کیا کہ آپ ہماری نسلوں کے لیے، اولاد کے لیے قبولیت کی دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ میری نسلوں سے بھی دین کا کام لے۔ تو شیخ ایسے بیٹھے تھے خانقاہ میں، ایسے اٹھ کر ایسے آگے ہو گئے، فرمایا حافظ صاحب کیا بات کرتے ہو؟ آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میری نسلوں کے لیے دعا فرمائیں اللہ دین کا کام لے؟ میں آپ کی 3 نسلوں سے آگے، فرمائیے آگے 3 نسلوں سے کفر کو کانپتا دیکھ رہا ہوں۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ میں آپ کی 3 نسلوں سے تو کفر کو کس کو؟ کفر کو کانپتا دیکھ رہا ہوں۔ تو مجھے بہت تمنا تھی یاسین زئی شریف، جب کوہاٹ حاضر ہوئے تو یاسین زئی شریف سے مولانا یاس آپ سے ڈیرہ اسماعیل خان سے عبد الخیل گاؤں ہے حضرت رحمہ اللہ کا، کچی قبر ہے۔ میں تو گم ہو گیا، ایک تاریخ ہے، ایک عالم سیراب ہوا ہے اور کچی قبر ہے، اور کیا انوار کی بارش ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے پہلے امیر پاکستان کے میرے دادا پیر امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ، میرے خیال ہے کوئی نہیں جانتا حضرت لاہوری رحمہ اللہ کو، تو جو ان کو نہیں جانتا تو میں سمجھتا ہوں وہ کس کو جانتا ہوگا۔
حضرت لاہوری رحمہ اللہ کا نام کتنی کشش والا ہے. یہ جمعیت علماء اسلام کے پہلے امیر تھے. جمعیت علماء اسلام کے پہلے امیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ. تو میری بڑی تمنا تھی وہاں حاضری ہوئی، یاسین دئی شریف نماز فجر ادا ہوئی، پھر یہ پنیالہ کا علاقہ ہے، پھر عبد الخیل حاضری ہوئی، وہاں سے پھر کوہاٹ حاضری ہوئی. ہمارے بھائی نوید صاحب نے بہت بڑا اجتماع تھا اور سب کا کھانا کھلایا، سب کی خدمت کی بلی ٹنگ میں، سب کو ماشاءاللہ بہت روحانی اجتماع. پھر مولانا فیاض سب گواہ ہیں. پھر مولانا مجھے وہاں سے لے کے پشاور تشریف لائے. اللہ نگاہ چاہیے. سورج نصف النہار پہ ہے، بہت روشنی پھیلا رہا ہے. ایک آدمی کہتا ہے مجھے نظر نہیں آتا، مجھے نظر اندھیرا ہے سارا، خامخواہ آپ کہتے ہیں. تو پھر میری رائے ہے کہ سورج کا علاج کرانا پڑے گا. نہیں ایسا نہ کریں. یہ جو کہہ رہا ہے مجھے نظر ہی نہیں آتا، روشنی نہیں ہے، تو سورج کا علاج کرانا پڑے گا. پھر فرمائیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں ان کا علاج کرانا ہوگا کہ ان کی شاید بینائی نہیں ہے. ایک آدمی معالج کے پاس گیا معائنہ کرانے کے لیے، تو اس نے اس کے آنکھوں کے سامنے وہ فریم لگایا، پھر شیشے ڈالے اور بتایا یہ بورڈ ہے، لوحہ ہے، پڑھیے یہ کیا لکھا ہے. سب کو معلوم ہے اسی طرح معائنہ کرتے ہیں، نمبر دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. وہ مریض کہتا ہے کہاں لکھا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس بورڈ پہ لکھا ہے. وہ کہتا ہے بورڈ کہاں ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ بورڈ اس دیوار پر ہے. کہتا ہے دیوار کہاں ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے. انہوں نے غور کر کے قریب آ کے اس کو دیکھا تو وہ نابینا تھا. وہ نابینا تھا. تو بتائیے بورڈ کا قصور ہے نا، دیوار کا قصور ہے؟ فرمائیے. ہاں اس کی اپنی بینائی نہیں ہے، اب اس کو نظر ہی نہیں آتا ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے. اللہ 3 قسمیں ہیں دوست کی. اپنا دوست بھی دوست ہوتا ہے. فرمائیے اپنا دوست بھی. آپ ذرا دہراتے رہیے. اپنا دوست بھی. یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے تو سبھی نے خود کھانا ہے، سبھی نے خود. یہ روحانی دسترخوان ہے تو ہر ایک بولے گا تو گویا ہر ایک کھا رہا ہے. اپنا دوست بھی دوست ہوتا ہے. فرمائیے دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے. یہ تو بالکل واضح ہے. دوست کی تیسری قسم بہت غور کر کے سننی پڑے گی. پہلی قسم اپنا دوست بھی دوست، دوست کا دوست بھی دوست، دشمن کا دشمن بھی. جو میرے دشمن کا دشمن ہے وہ بھی میرا دوست ہے. فرمائیے جو ایک یہ میرا دشمن ہے اور ایک وہ اس کا دشمن ہے. میرا یہ دشمن تھا وہ اس کا دشمن ہے، تو گویا اس کی دشمنی میں ہم دونوں شریک ہیں، تو ہم دونوں کیا ہو گئے؟ دوست ہو گئے. دیکھا آپ نے واضح ہو گیا. میں نے مجبور کر کے تو نہیں اقرار کرایا، بات واضح ہو جاتی ہے. اپنا دوست بھی دوست ہے، دوست کا دوست بھی، دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے. اس کو ہم الگ رکھتے ہیں. دشمن کی 3 قسمیں. اپنا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے، دوست کا دشمن بھی. میرا دشمن نہیں مگر میرے دوست کا دشمن ہے تو ظاہر ہے میرا بھی وہ کیا ہے؟ جو میرے دوست کا نہیں ہے وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنا دشمن بھی دشمن ہے، دوست کا دشمن بھی دشمن ہے. 2 قسمیں ہو گئی. بس ہم کل 5 ہو گئی. 3 دوست کی ہو گئی، 2 دشمن کی. یہ الگ رکھتے ہیں. دشمن کی تیسری قسم بہت غور سے ہم سنیں گے، بڑی واضح ہے اور اس میں اپنا نام تلاش کرنا ہے. اپنا دشمن بھی دشمن، دوست کا دشمن بھی دشمن، دشمن کا دوست بھی. دشمن کا جو دوست ہے میرا دشمن نہیں ہے لیکن میرے دشمن سے دوستی ہے اس کی. براہ راست میرا دشمن نہیں ہے مگر میرے دشمن کا دوست ہے. تو میرا جو میرے دشمن سے تعلق رکھتا ہے، میرے دشمن سے پیار کرتا ہے، میرے دشمن کے طریقوں کو اپناتا ہے، میرے دشمن سے اس کو تعلق اور لگاؤ ہے،
میرا دوست ہو سکتا ہے؟ اپنا دشمن بھی دشمن، دوست کا دشمن بھی دشمن، دشمن کا دوست بھی دشمن۔ ہم میں سے کوئی حاشا وکلا زبان پہ کیڑے پڑ جائیں، اس وقت سے پہلے ہم مر جائیں، زمین میں دھس جائیں، اوپر نیچے آسمان و زمین ہو جائیں، نوبت کبھی اس بات کی نہ آئے کہ ہم میں سے کوئی کہے ہم اپنے نبی کے دشمن ہیں۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، کوئی سوچ نہیں سکتا، پھر تو بر گئے، برباد ہو گئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ سوچ نہیں سکتا کہ میں اپنے نبی کا دشمن ہوں، معاذ اللہ۔ مگر میرے نبی علیہ السلام کے دشمن یہود و نصارہ ہیں یا نہیں؟ یہ سارا کفر دشمن ہے یا نہیں؟ اب جو یہود و نصارہ سے، کافروں سے، میرے نبی کے دشمنوں سے دوستی رکھتا ہے، بات واضح نہیں ہے؟ نہیں واضح؟ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، دیکھ کر میں خاموش نہیں رہ سکتا ہوں، نظر آتا ہے سامنے۔ میں بہت دکھیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورتحال سے میرے نبی علیہ السلام دکھیا ہیں۔ گنبد خضرا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خفا ہیں امت سے۔ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں سے ہماری دوستی ہے تو دشمن کا دوست بھی دشمن ہے، تو ہم بھی اللہ کے نبی کے دشمنوں کی فہرست میں آ چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اپنے نام کو تلاش کر کے اور پھر وہاں سے نکالنا ہے۔ کب نکالنا ہے؟ گھر جا کے مشورہ کر کے پھر سوچیں گے۔ یہاں سوچ سکتے ہیں؟ سوچنا بھی ممکن نہیں ہے، ایک سانس بھی اب مزید لینا ممکن نہیں ہے۔ صورتحال دیکھ لیجئے، اپنا طرز عمل، اپنی وضاحتہ، اپنا لباس پوشاک، اپنے انداز، گفتار، رفتار، سب چیزیں دیکھ لیجئے تو خود بتائیے۔ میں اس لیے ساتھیوں سے کہتا ہوں، یہ یہود و نصارہ ہمارے سروں پہ بعد میں آئے، ہمارے گھروں میں پہلے آئے۔ یہ بعد میں سروں پہ آئے، پہلے ان کے ناپاک طریقے ہمارے گھروں میں آئے۔ ہم چاہتے ہیں یہ سروں سے جائیں، رب چاہتے ہیں ان کے ناپاک طریقے گھروں سے جائیں۔ تو گھروں سے تو ان کے ناپاک طریقے ہم نہیں نکالتے، مگر سروں سے ہٹانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، پہلے سروں سے ہٹانا پڑے گا یا گھروں سے؟ ان کے ناپاک طریقے، بدبودار معاشرت پہلے ہم گھروں میں لائے، پھر سزا کے طور پہ اللہ ان کو سروں پہ لائے۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ پہلے گھروں سے ان کو نکالیں تاکہ رب ان کو سروں سے ہٹائیں۔ اللہ جل شانہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہوا کیا؟ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے سنایا کہ سڑک تعمیر ہو رہی تھی ان کے ہاں ہندوستان میں، سڑک تعمیر ہو رہی تھی، مسجد آ گئی، چھوٹی سی مسجد سامنے آئی، اور مسلمانوں نے اس وقت اکٹھے ہو کے اس کا مطالبہ کیا کہ اللہ کے گھر کو شہید ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ اب تو بابری مسجد کا مسئلہ بھی دیکھیے، اب تو معاملہ کہیں آگے چلا گیا نا، یہ کچھ برس پہلے کی بات ہے۔ تو پھر حکومت کو اپنا منصوبہ تبدیل کرنا پڑا، انہوں نے کوشش کی کہ ہم اپنا رخ بدلیں، ممکن نہیں تھا۔ پھر کئی میل لمبا پل، کئی میل پھر اتنا اٹھانا پڑا کہ آبادی کے پھر اوپر تو یہی صورت ہے کہ بہت پیچھے سے پھر پل اٹھائیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو بچائیں۔ تو اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے پھر پل بہت، پھر آبادی کے اوپر سے پھر لائے، وہ سڑک کی ترتیب نہیں تو پل آئے فضا میں، وہ پل جا رہا ہے اور مسجد اللہ کا گھر محفوظ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم تو وہ ہیں کہ ہم نے سڑکیں کشادہ کر کے اپنی قبر تنگ کر دی، نہیں کر دی، اپنی آخرت تنگ کر دی، راستے کھول دیے، مگر اپنے سارے مقدر اور آخرت کے جنت کے راستے بند کر دیے۔ بتائیے یہ بڑی جرت کی بات ہے یا نہیں؟
میرے اور آپ کے گھر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور ہم تو وہ ہیں جو اللہ کے گھر کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت صدمے کی بات ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوگا، رو رو کے مانگنا ہوگا۔ بہت کوتاہی ہے، بہت غفلت ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ مجھے خیال آیا، میں نے کہا وہاں تو یہ صورتحال ہے، اور یہاں کیا صورتحال ہے؟ ماہنامہ الخیر ہے، اور ہمارے حضرت استاد محترم حضرت مولانا محمد اظہر صاحب دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں، ماہنامہ الخیر ملتان ہے، ملتان۔ حضرت فرماتے ہیں صورتحال یہاں یہ ہے، 1 برس پہلے، یہ تقریباً ربیع الثانی 1441 دسمبر 2019 کا ماہنامہ ہے، تقریباً 1 سال پہلے کا ہے، جلد نمبر 38 ہے، شمارہ نمبر 4 ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جمعیت علماء اسلام کا آزادی مارچ بظاہر اختتام پذیر ہو گیا ہے، مگر اس کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسے ایک تحریک کا نام دے کر مسلسل جاری رکھنے کے عزم کا اظہار فرمایا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ آزادی مارچ ایک سفر کا آغاز ہے جو انشاءاللہ اپنی منزل پر پہنچ کر ہی دم لے گا، اور اس منزل کا پہلا سنگ میل وزیر اعظم کا استعفیٰ ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے اسلام آباد میں 2 ہفتے تک زمینی اور موسمی ناہمواریوں کے باوجود استقامت کے ساتھ موجود رہ کر سب کو یہ پیغام دیا ہے، مقتدر قوتوں کو، حکومت کو، سب کو یہ پیغام دیا ہے، وہ ڈکا چھپا نہیں رہا ہے۔ مولانا نے وزیر اعظم کے استعفیٰ کا مطالبہ فرمایا تھا، جو بظاہر پورا نہیں ہوا، مگر 18 نومبر کو حویلیہ میں وزیر اعظم کے غصے سے بھرپور تقریر نے یہ راز تشت ازبام کر دیا ہے کہ حکومت اور وزیر اعظم مولانا کی تحریک سے ہل کر رہ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس تقریر میں اپنے سیاسی مخالفین کے لیے جو زبان استعمال کی، وہ کسی بھی زاویے سے ان کے منصب کی شایان شان تھی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کسی کو نہیں چھوڑوں گا، NRO نہیں دوں گا، ایک ایک پیسہ وصول کروں گا، اس جیسے جذباتی نعرے وہ مسلسل لگاتے جا رہے ہیں۔ اس تقریر میں انہوں نے ان نعروں کے ساتھ جس طرح میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، بلاول زرداری اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے نام لے کر تیر زنی کی ہے، اس سے ان کی گھبراہٹ ظاہر ہو گئی ہے۔ بالخصوص حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف وزیر اعظم کے تلخ اور مزاح کا آمیز لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ مولانا ان کے محض سیاسی حریف نہیں بلکہ اقتدار کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ وزارت عظمیٰ کے منصب کا تقاضا یہ تھا، وزیر اعظم متوازن لب و لہجہ اختیار کرتے، یہ تأثر دیتے کہ وہ اپوزیشن کے جائز مطالبات ماننے اور سیاسی مفاہمت کے لیے تیار ہیں۔ اس کے برعکس انہوں نے کرکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے سیاسی مخالفین کو رگڑنے اور پچھاڑنے کی باتیں کی، مگر یہ بھول گئے کہ کرکٹ اور سیاست کی دنیا الگ الگ ہے۔ سیاست میں حکمت اور دانش اور تہذیب اور شائستگی کو روندنے والے اگر کبھی حادثاتی طور پر یا کسی خلائی مخلوق کی پس پردہ حمایت کے باعث اقتدار حاصل کر بھی لیں تو وہ ریت کی طرح وہ اقتدار ان کی مٹھیوں سے پھسل جاتا ہے۔ ذرا ریت کو مٹھی میں لیں، ظاہر ہے پوری ریت مٹھی میں مضبوطی سے گرفت میں آ جاتی ہے، ایسے پھسل جاتی ہے، ایسے اقتدار بھی پھسل جاتا ہے۔ مولانا کے آزادی مارچ کے بعد موقع تھا کہ وزیر اعظم کرکٹ کے فاتحین کی طرح شور غوغا کے بجائے قوم کو یہ خوشخبری سناتے، وہ آئندہ ملنے والی مہلت کو غنیمت سمجھتے ہوئے پارٹی منشور پر عمل کریں گے، قوم سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ PTI کے 1.5 سالہ، اس وقت تک 1.5 سال ہوئے تھے، دور اقتدار نے ان تمام امیدوں اور توقعات کو ملیاں میٹ کر دیا ہے جو قوم نے جذباتی نعروں کو سن کر ان سے وابستہ کی تھی۔ کہاں 1 کروڑ نوکریاں دینے کا دل فریب نعرہ، اور کہاں یہ مردود تعویل کہ نوکریاں حکومت نہیں دیتی، وہ ماحول بناتی ہے، نوکریاں پرائیویٹ شعبہ دیتا ہے۔ یہ تعویل اگر ہم تسلیم بھی کر لیں تو سوال یہ ہے کہ اس کام کے لیے حکومت نے کیا ماحول بنایا، کن پرائیویٹ شعبوں کو اس قابل بنایا کہ وہ ملازمتیں دے سکیں۔ حالت یہ ہے کہ ہر شعبہ تباہی کے دہانے پر ہے، نہ کوئی پالیسی ہے، نہ حکمت عملی ہے۔ بے روزگاری کا یہ عالم ہے۔ 1 سال پہلے کی بات ہے کہ 61% نوجوان بے روزگار ہیں،
2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے، یہ بھی آنے والے کل کو بے روزگار ہو جائیں گے۔ جو پڑھ کر آ رہے ہیں ان کے لیے ملازمتیں نہیں ہیں۔ بے روزگاری کی موجودہ شرح کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان ہر سال 14 لاکھ ملازمتیں پیدا کرے، یعنی ہر سال 14 لاکھ ملازمتیں پیدا کر کے بھی 61% نوجوان بے روزگار ہی رہیں گے۔ نئی ملازمتیں کیا پیدا کرتے؟ حکومتی پالیسیوں نے ہزاروں نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا، اب تو لاکھوں ہو گئے۔ فرمائیے، اب تو لاکھوں ہو گئے، حقیقت ہے۔ متعدد کارخانوں اور فیکٹریوں کے مالکان نے معاشی حالت زار اور بھاری اخراجات کی وجہ سے کارخانے فیکٹریاں بند کر دیں، مزدوروں کو فارغ کر دیا۔ سوال یہ ہے، یہ مالک تو پھر بھی جمع شدہ پونجی سے وقت گزار لیں گے، لیکن ان مزدوروں کا کیا ہوگا جن کے چولہے روزانہ تازہ مزدوری کی وجہ سے چلتے ہیں؟ دوسری طرف دیکھا جائے، غور فرمائیے، تو یوں محسوس ہوتا ہے سکھوں کے حقوق عمران خان کے نزدیک پاکستان کے سسکتے عوام سے زیادہ ہیں، جس کا واضح ثبوت کرتارپور کا گردوارہ ہے، جو 1 سال پہلے 4 ایکڑ پر مشتمل تھا۔ اس حکومت نے اسے 42 ایکڑ پر پھیلا دیا۔ گردوارہ مسجد کو کہتے ہیں، گردوارہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، گردوارہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک نسبتوں کی جگہ ہوتی ہے۔ جو 1 سال پہلے 4 ایکڑ تھا، اس حکومت نے 42 ایکڑ پر پھیلا دیا ہے۔ 42 ایکڑ پر اس کو پھیلا دیا۔ اس طرح یہ دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ بن گیا ہے۔ پھر صرف یہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ارد گرد کی 800 ایکڑ زمین بھی اس گردوارے کے لیے خاص کر دی گئی۔ انا للہ لیوانا ہے۔ فرمائیے فرمائیے فرمائیے، یہ سب محبتیں تو اللہ کے گھر کے لیے ہونی چاہیے۔ فتائیے، بتائیے۔ حضرت ہمارے گاؤں میں بھی سرکاری پیسوں پر عیسائیوں کے لیے قبرستان اور شمشادگاہ بنانی۔ انا للہ و انا الیہ، عیسائیوں کے لیے، سکھوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے سرکاری خزانے بھی لوٹا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اور اپنوں کے لیے اتنی گنجائش بھی نہیں۔ انا للہ۔ تو اب فرمائیے، یہ سارا کام جو کرتے ہیں وہ لیوانا ہے یا نہیں؟ لیوانا ہے۔ کیا ضرورت ہے تمہیں؟ غور فرمائیے، اس منصوبے پر، یہ جو گردوارہ ہے، مزید 800 ایکڑ زمین اور دے دی۔ اس منصوبے پر قومی خزانے کے 14 ارب روپے خرچ ہوئے۔ قومی خزانے کے 14 ارب روپے خرچ ہوئے، اور یہ منصوبہ 11 ماہ کی ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا، جبکہ اس عرصہ میں پورے ملک میں عوام کی فلاح کے لیے کوئی ایک منصوبہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ پشاور کی میٹرو، اچھا ہم پشاور میں ہیں نا، یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 1 سال پہلے، اب نہیں پتا مجھے کیا ہے۔ پشاور کی میٹرو کئی سال سے زیر التوا ہے۔ کراچی کی گرین لائنز کی کھدائیاں عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ بجلی، گیس اور پیٹرول سمیت ہر چیز کی قیمت آسمان پہ پہنچی ہے۔ لوگ ڈینگی سے مر رہے ہیں۔ 1 سال میں پاکستان کی عوام کے لیے ایک کام بھی نہیں ہوا، مگر سکھوں کے لیے گردوارے کی صرف تزئین اور آرائش ہی نہیں، توسیع پر اربوں روپے خرچ کر دیے ہیں۔ اس پر مزید یہ ہے کہ وزیر خارجہ نے کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ حکومت 400 جامع مسجدیں تعمیر کرے۔ یہ وزیر خارجہ ہندوستان کا، ذرا آپ غور فرمائیے، میں یہاں لکھا ہوا، ہاں مندر ہے نوید بھائی، یہ بات آپ حضرات نے کسی نے نہیں سنی ہوگی نا، سب کو پتہ ہے۔ 400 مندر، انا للہ، ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ وزیر خارجہ نے کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت 400 مندر تعمیر کرے گی، انا للہ، جن پر 1100 ارب، جن پر 1100 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ مسلمان
ہم امت مسلمہ ہیں، اقلیتوں کے حقوق کو فراخ دلی سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن کیا قومی خزانے پر اس ملک کے کسی مسلمان شہری کا کوئی حق نہیں ہے؟ سارا سکھوں اور ہندوؤں کا حق ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری کو خود حکومت تسلیم کرتی ہے، لیکن اس کے لیے چند اربوں کا منصوبہ بھی نہیں۔ کیا ملک کی معاشی حالات مندروں پر اتنے بھاری اخراجات کی اجازت دے سکتے ہیں؟ سیالکوٹ میں اربوں روپے کے اخراجات سے جو مندر بحال کیا گیا، اس میں پوجا کے لیے ایک ہندو بھی وہاں نہیں۔ اربوں روپے لگا کے پرانا مندر اس کو بحال کیا ہے، اور ایک ہندو بھی نہیں، مگر مندر کو اتنا سجایا کہ اربوں روپے لگائے۔ ملک کی معاشی حالات یہ ہے، سرکاری ہسپتالوں کو نجی بنایا جا رہا ہے، پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، ان کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ وزیر صحت کا کہنا ہے کہ غریبوں کا مفت علاج نہیں کر سکتے۔ سرکاری ہسپتالوں میں آپریشن کی بھاری فیس لگا دی گئی ہے، یونیورسٹیوں کے فنڈز ختم کر دیے گئے، طلباء و طالبات کے لیے ہائر ایجوکیشن کی اسکالرشپیں ختم ہو چکی، کینسر اور کئی بیماریوں کی مفت ادویات کے پروگرام ختم ہو چکے، کیونکہ بجٹ ہی نہیں۔ بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مسلسل بڑھائی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ملکی خزانہ خالی ہے۔ حج اور عمرے کے اخراجات دگنے کرنے کی دلیل یہ ہے، حج اور عمرہ تو مہنگا کر دیا، اخراجات دگنے کیے۔ وہی کیوں کیے؟ کہتے ہیں اس لیے کیے کہ حکومت عبادت کے لیے مسلمانوں کو کوئی سہولت نہیں دے سکتی۔ کچھ انا للہ تو پڑھی۔ کون؟ جو حکومت مسلمانوں کو عبادت کے لیے سہولت نہیں دے سکتی، کچھ تو پتہ کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے سب کچھ ہے، تو پھر فیصلہ تو آسان ہو جاتا نہیں ہوتا؟ پھر بھی کچھ انتظار ہونا چاہیے، پھر بھی 5 سال دینے چاہیے، اور جو دیے ہیں ان میں کتنا بیڑا غرق ہو گیا ہے، بربادی ہو گئی۔ انا للہ و انا، روئیے، انا للہ پڑھیے، زخم محسوس کیجئے۔ حکومت عبادت کے لیے کسی کو، مسلمان کو کوئی سہولت نہیں دے سکتی ہے، لیکن سکھوں اور ہندوؤں کی مذہبی رسومات کی خاطر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کیا عبادت کا حق اور اپنے مقدس مذہبی مقامات دیکھنے کی تمنا صرف ہندوؤں اور سکھوں کو ہے؟ کسی مسلمان کو مدینہ پاک جانے کی تمنا نہیں، کسی کو مکہ مکرمہ حاضری کی تمنا نہیں ہے؟ کیا سبھی یہ ساری سہولتیں کافروں کے لیے؟ کیا کوئی مسلمان نہیں تڑپتا حرمین شریفین کے لیے کہ ہر ایک تڑپتا ہے؟ ظلم یہ ہے، اربوں کے اخراجات کر کے جو مندر بحال کیے جا رہے ہیں، وہاں پوجا کرنے کے لیے کوئی ہندو موجود نہیں ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اس کی پوجا کے لیے بھی سرکاری خرچ پر پنڈت اور جوگی سادھو، وہ بھی سرکاری خرچ پر ہی درآمد کیے جائیں گے کہ ہم آپ کو سرکاری خرچ دیتے ہیں، آپ آ کر یہاں مندر کو آباد کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیوانا ہے؟ فرمائیے، لیوانا ہے؟ فرما دیجئے، پھر فرمائیے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیوانا ہی کہہ سکتے ہیں۔ لیوانا ہے، کسی لیوانائے کو آپ اسٹیئرنگ دے دیں، کیا حشر کرے گا؟ فرمائیے، جو کر دیا ہے پھر آپ کہیں گے کچھ دیر اور بھی دے دیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ دوسری جانب مسلمانوں کے لیے حکومت عبادت کو ایک مکمل پرائیویٹ مسئلہ قرار دیتی ہے۔ کبھی بھی قومی خزانے سے کوئی مسجد یا مدرسہ نیک دلی کے ساتھ تعمیر ہوا ہے؟ ملک میں موجود لاکھوں مسجدیں، ہزاروں مدارس عام مسلمانوں کے تعاون اور محبت سے آباد ہیں۔ زبانی جمع خرچ کے دعوے بہت کیے جاتے ہیں، لیکن اہل مدارس کا یہ پرانا مطالبہ آج تک پورا نہیں کیا کہ اگر حکومت واقعتاً مساجد اور مدارس کے بارے میں مخلص ہے تو انہیں یوٹیلیٹی بل سے مستثنیٰ کر دے، یا کم از کم کچھ رعایت ہی دے دے۔ سوال یہ ہے، جب حکومت مسجدوں اور مدارس مسلمانوں کی عبادات پر معمولی خرچ کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وجہ کیا ہے کہ خزانہ خالی ہے، تو پھر کافروں کے
پوجا پاٹ کے لیے خالی خزانے سے سینکڑوں ارب روپے یہ کس طرح نکال کے خرچ کر رہے ہیں. یہ اور اس طرح کے بہت سارے تلخ مخفی حقائق ایسے ہیں جن کی بنا پر امت مسلمہ بالخصوص مسلمانان پاکستان جن پر حقائق کھل چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ موجودہ حکومت کسی باطل، کسی کفر، کسی عالمی طاغوتی دجالی سازش کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس کو گھڑا گیا ہے. بتائیے FATF کیا چیز ہوتی ہے؟ FATF یہ کیا چیز ہے جو پے در پہ جس کے بل منظور ہو رہے ہیں، پاس ہو رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا ہوتا، آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں. یہ سارے کا سارا فرمائیے، یہ لگا بندھا سا سلسلہ ہے کہ FATF کی وجہ سے یہ قانون ظاہر ہے اپنے آپ کو اور زیادہ ان کے ہاتھوں میں یرغمال بنانا ہے، اور اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں میں خود ہی جکڑ کر باندھ کر، ایک تو وہ باندھتے، ایک خود اپنے کو باندھ کے دشمن کے حوالے پورے ملک کو یرغمال بنانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو چنانچہ یہ حکومت کسی خاص ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس کو تراشا گیا ہے، لیکن یہ ایجنڈا پاکستانی قوم کے لیے ناقابل قبول ہے. حق تعالی شانہ سب کی حاضری قبول فرمائے، راضی ہو جائے. آیت مبارکہ جو تلاوت کی ہیں میں گزارش کروں گا. انا للہ میں ابھی وہاں اس سے پہلے بھی کشمیر میں، اسلام آباد میں، سب جگہوں پہ دکھیا رہا. ابھی دوسیرہ میں بھی یہ جو آخری اجتماع تھا بھی جامعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی میرا دل زخمی تھا. میں ان ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ مسجد جنتی باغ ہے، مدرسہ محمدی باغ ہے. میرے اور آپ کے باغ کو کوئی اکھاڑے، کوئی توڑے، درخت توڑے، کوئی نوچے، میرے اور آپ کے باغ کے پودوں کو کوئی نقصان کرے، فرمائیے برداشت ہوگا؟ ہم کہیں گے اس نے ہمارا دل زخمی کیا ہے، ہمارا جسم زخمی کیا ہے. میں نے کہا مدرسہ تو میرے نبی علیہ السلام کا باغ ہے، اور طلباء کرام تو میرے نبی علیہ السلام کے باغ کے پودے ہیں. ان پودوں کو جنہوں نے شہید کیا ہے، یہ جو پشاور میں اتنا دردناک واقعہ ہوا ہے، یہ تو پورا ملک کیا جہاں خبر پہنچی سبھی دکھیا ہیں، سبھی رو رہے ہیں، صدمے میں ہیں. اور اس بے حسی پر اور دل دکھتا ہے، اور زیادہ صدمہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو میرے نبی علیہ السلام کا باغ ہے، مدرسہ. طلباء کرام پودے ہیں میرے نبی علیہ السلام کے، ان پودوں کو نوچنا، زخمی کرنا، شہید کرنا، یہ براہ راست میرے نبی علیہ السلام کا دل دکھتا ہے یا نہیں دکھا ہے؟ یہ کتنا بڑا گناؤنا عمل ہے. ہم ڈر گئے کہ یا اللہ کہیں پورے ملک پہ کوئی آفت نہ آئے، پورے ملک پر کوئی عذاب نہ آئے، پورے ملک پر کوئی ایسا حادثہ نہ آئے. اللہ جل شانہ ہماری اس بے حسی کو معاف فرمائے. یہ کرنے والے ان کو یعنی درندہ بھی کہنا، درندہ بھی کم درجے کی بات ہے. اتنا سفاکیت اور اتنی شقاوت اور قساوت قلبی ہے. سبھی دکھیا ہیں. اللہ جل شانہ پوری حفاظت فرمائے، پوری دستگیری فرمائے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے طلباء، شہداء، زخمی، یہ اللہ تعالیٰ شہادت کو، شہیدوں کے اس خون کو، مزید ہماری آزمائشوں کو دور کرنے کا اور اندھیرے سے سویرے کا ذریعہ بنائے، اور زخمیوں کو کامل شفا نصیب فرمائے. چونکہ یاد رہتا ہے یہ، تو پھر اس عنوان سے بھی وہاں ذکر ہوا کہ یہ تو باغ ہے، یہ پودے جس کے ہیں، دل تو اسی کا دکھا ہے. گنبد خضرا میں میرے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کو زخمی کیا ہے. آیت مبارکہ جو تلاوت کی ہیں، میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمہ اللہ اس کا خلاصہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے ساتھ آپ نے دہرانا ہے.
آیات مبارکہ جو تلاوت ہوئی ہیں، اب آپ نے ارشاد فرمانا ہے، میرے ساتھ خلاصہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیات مبارکہ ہیں، خلاصہ کیا ہے؟ ترجمہ تو یہی ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی برادر، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارے مال و دولت جسے تم نے کمایا ہے، تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں پسند ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ جل شانہ سے اور ان کے رسول علیہ السلام سے اور ان کے دین کے لیے محنت کرنے، کوشش کرنے سے، تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمہ اللہ اس کے خلاصے میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن و حدیث میں بجا جو فرمایا ہے کہ جو لوگ اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور ان کو اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے دین کے ساتھ ایسی محبت اور ایسا تعلق نہیں جیسے ہونا چاہیے، دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، عملاً ان کا اسلام سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، تو یہ اصلی مسلمان نہیں ہے، یہ اصلی مسلمان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے سخت سزا کے مستحق ہیں اور عذاب کے مستحق ہیں۔ تو خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، خلاصہ میرے ساتھ دہرائیے، کم از کم فرمائیے، کم از کم فرمائیے، کپڑا باندھ دیں جی، کم از کم فرمائیے، جتنا فرماتے جائیے، سبق ہو رہا ہے، کم از کم جتنا، کم از کم جتنا اپنے کاروبار کو پھیلانے کا جذبہ ہے، اپنی تجارت کو پھیلانے کا جذبہ ہے، کم از کم جتنا اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو پھیلانے کا جذبہ ہے، اتنا دین پھیلانے کا جذبہ نہیں، اتنا دین کے لیے کوشش اور محنت کا جذبہ نہیں ہے، تو ہم اصلی مسلمان نہیں ہیں۔ بتائیے اصلی مسلمان نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ خود ہی بات واضح ہو جاتی ہے۔ حق تعالی شانو ہم سب کی اصلاح فرمائے، تربیت فرمائے، اور جو کچھ نماز سے پہلے اور نماز عشاء کے بعد جو کچھ گزارشات ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور قبول فرمائے۔ ساتھ ساتھ بیعت کے کلمات، معلمات بھی اور بنات بھی ہمارے جو مدرسہ کی ہیں وہ بھی اس کی تمنا بیعت کی فرماتی ہیں، ان کے لیے کپڑا پکڑنا ضروری نہیں ہے، آواز پہنچتی ہے اس کے ساتھ وہ کلمات کو دہرا لیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اے ہمارے اللہ ہماری توبہ کو، ہماری بیعت کو قبول فرما، استقامت عطا فرما، استحکام نصیب فرما، تمام سلسلوں کے تمام مشائخ کی فیوز و برکات سے مالا مال فرما، آمین آمین۔ اللہ جل شانہ قبول فرمائے۔ بس یہ گزارش پھر کرتا ہوں کہ ہمیں بہت ہی احتیاط کرنا ہے، بہت احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں، بہت احتیاط کرنا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں کہنا، کبھی بھی یہ نہیں کہنا، میرے ساتھ آئیے، کبھی بھی یہ نہیں کہنا، کبھی بھی یہ نہیں کہنا، کبھی بھی، ارشد بھائی، کبھی بھی یہ نہیں کہنا، معاذ بھائی بیٹا، کبھی بھی یہ نہیں کہنا، کبھی بھی، دیکھیے متوجہ ہو جائیے، کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ سیاست، حکومت اور مذہب جدا جدا ہے۔ یہ کافروں کی سوچ ہے، کافرانہ ذہن ہے۔ فرمائیے،
عیسائیوں کی مجبوری ہے، ان کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے، چنانچہ ادھورا ہے نظام، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ مذہب الگ ہے اور جو حکومت ہے وہ الگ ہے، وہ اس میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ اس میں نہیں کریں گے، لیکن اسلام مکمل ضابطۂ حیات، حکومت اسلام کا اہم ترین شعبہ ہے، اسلام کا اہم ترین شعبہ ہے، کبھی بھولے سے بھی اس نفس کو بگاڑنا نہیں ہے۔ اور جی یہ سیاست کرتا ہے، نہیں، سیاست تو کرنی ہے، سیاست تو، ہاں یہ تو دیکھیے، یہ بڑی گناؤنی سازشیں ہیں، یوں اڑتی اڑتی باتیں غیر مسلموں نے پھینکی ہیں اس طرح، اور اس طرح کے جملے بھی ہیں، زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ پشاور میں سنا آپ نے کہ ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، زمانہ کہاں پہنچ گیا، ہم کہاں ہیں، یہ بھی کافروں کا جملہ ہے۔ ہمیں جواب میں کیا کہنا ہے، ہم زمانے کو نہیں جانتے، ہم اپنے نبی علیہ السلام کو جانتے ہیں، ہم زمانے کے ساتھ نہیں چلیں گے، اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ چلیں گے، ہم زمانے کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اس ہستی کو دیکھیں گے سارا زمانہ جن کو دیکھتا ہے۔ ہم زمانے کے غلام نہیں، امام بن کر آئے ہیں، ہم زمانے کے ساتھ نہیں چلیں گے بلکہ زمانے کو اپنے ساتھ لے کے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ چلیں گے۔ یہی تو امتحان ہے، یہی آزمائش ہے۔ تو یہ سب کافروں کے پھیلائے ہوئے جملے ہیں۔ ایک جملہ کافروں نے جو پھیلایا، یہ آدمی نہ 3 میں نہ 13 میں، سنا ہوگا، ضرب المثل ہے، یہ آدمی نہ 3 میں نہ 13 میں۔ معلوم ہے کیا معنی اس کا؟ معلوم ہے؟ یہ کافروں کا پھیلایا ہوا جملہ ہے، انا للہ و انا، معنی یہ ہوتا ہے نہ یہ بروں میں نہ اچھوں میں، نہ بروں میں، کہتے یہ آدمی نہ 3 میں نہ 13 میں ہے، مطلب یہ ہے 3 سے مراد برے، 13 سے مراد اچھے۔ اب میں جب بتاؤں گا تو آپ ہل جائیں گے اور آپ چیخ اٹھیں گے۔ ان 3 بروں سے مراد نقل کفر نباشد، معاذ اللہ، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے پہلے 3 ہستیاں ہیں بروں کی، یہ 3 سے یہ مراد ہے، اور 13 سے 13 امام مراد ہیں، 13 سے۔ تو وہ کافروں نے اس جملے کو اس طرح بیچ میں ڈالا، ان ہستیوں کے لیے برائی کی نسبت کر دی اور یہ پھیلا دیا یہ آدمی نہ 3 میں، انا للہ و انا الیہ۔ ہم کبھی کہہ سکتے ہیں لفظ کوہرام سنا ہوگا، شور ہوتا ہے، شور تو کہتے ہیں بڑا کوہرام مچا ہوا تھا، سنا ہوگا۔ امت مسلمہ میں کبھی کوہرام نہیں ہوا ہے۔ کوہرام ہندوؤں میں ہوتا ہے، کافروں میں۔ وہ کیسے؟ کافر پالکی لے کے چلتے ہیں، جب ان کا دن ہوتا ہے تو وہ رام رام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہو رام، کہو رام، یعنی فضا بناتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہو رام، کہو رام، تو کیا بن جاتا ہے؟ کوہرام۔ امت مسلمہ میں تو کبھی کوہرام ہوا ہی نہیں۔ یہ تو پشاور ہے، یہاں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بعض علاقوں میں کہتے ہیں کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں میں ماتم پہ گیا ہوا تھا۔ میں نے کہا ماتم تو مسلمانوں کے یہاں ہوتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں میں ماتم پہ گیا تھا۔ تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ لفظ ماتم بولتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے۔ تو یہ بات بھی کافروں کی پھیلائی ہوئی ہے، اور بڑی غلط بات ہے کہ سیاست میں علماء کرام کا کیا کام؟ علماء کرام کا ہی تو کام ہے، علماء کرام ہی کا، جس کا کام اسی کو ساجے۔ آپ آئیے مدارس دینیہ کو دیکھیے، جہاں جہاں علماء کرام کی خدمات ہیں، قربان جائیے، دیکھیے ذرا۔ اور یہ جو 15 دن 14 دن اسلام آباد میں اللہ تعالیٰ نے مدرسہ قائم فرمایا اور سب کو بٹھایا اور ہر صفحہ الٹا کے سب کو دکھایا، شدید بارش بھی بھیجی، سردی بھی بھیجی، اور ہر ایک کو پوری طرح سے اس مدرسہ کا تعارف کرایا کہ یہ ہے میرے بندے، امن ہے، سکون ہے،
سلامتی ہے، عزت آبرو کی حفاظت ہے۔ بتائیے کوئی خراش کسی کو آئی؟ پورے ملک سے میرے رب نے بلایا، جمع فرمایا، بٹھایا، ہر ایک کو رات دن کے ہر صفحے کو نمایاں کر کے کھلی کتاب کی طرح پڑھایا۔ تو بتائیے کوئی آلودگی نہیں، صفائی بھی ہے، ستھرائی بھی ہے، پیار بھی ہے۔ مجھے پولیس والوں نے بتایا، مجھے جب وہ میری حاضری ہوئی، طبیعت بہت متاثر تھی، بہرحال حاضر ہوا اور کچھ گزارشات بھی ہوئیں، تو مجھے پولیس والوں نے کہا کہ آپ مہربانی فرما کے ہمیں قریب کی ہماری تشکیل کروا دیں، ہماری ڈیوٹی اندر لگ جائے۔ میں کہا وہ کیوں؟ کہتے ہیں جو جتنا زیادہ قریب ہے اتنا سکون میں ہے، یہ اکرام کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں۔ اور پولیس والے کہتے ہیں ہمیں 8 10 20 کہیں جمع ہوں تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے، سنبھال نہیں سکتے، اور یہ سب ہمیں سنبھال رہے ہیں، سب ہمیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یا اللہ ان کی حکومت آ جائے تو امن ہی امن ہو جائے۔ پولیس والے ہمیں کہہ رہے تھے کہ جو جتنا ان کے قریب ہے، اندر کی طرف ہے، اتنا اس کو سکون ہے، اکرام ہے، نمازیں جماعت سے ہیں، کھانا پینا ہے، کوئی تلخی نہیں، کوئی بدمزگی نہیں۔ اور دیکھیے وہ بچیاں جو کپڑا نہیں اوڑھتی، سر پہ چادر نہیں رکھتی ہیں، وہ بچیاں بھی وہاں گئیں۔ ان کا کیا کہنا تھا کہ ہمیں یہاں تحفظ ملا، کسی نے میلی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ اچھا وہیں پہ 126 دن کے لیے کچھ 4 سال پہلے بھی وہیں پر کوئی سلسلہ تھا، اس نے بھی سب کچھ بتا دیا کہ وہاں کیا کچھ تھا اور یہاں۔ میرے ساتھ بات ذرا واضح کرنا ہے تو چنانچہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے اسلام اور یہاں قانون اسلام میرے رب کا قانون ہے، قرآن و سنت کا قانون سمجھنے والے کون حضرات ہیں؟ حضرات علماء کرام ہیں۔ پھر کن کو ہونا چاہیے تو بتائیے۔ میں تو اتنا حیران ہوتا ہوں، کشمیر میں ہمارے ہاں غالباً میٹرک جس نے کیا ہے وہ اسمبلی کا انتخاب حصہ لے سکتا ہے۔ میں کہا میٹرک کو کوئی کلرک بھرتی نہیں کرتا، اس کو اسمبلی کا رکن بھرتی بنا ہے۔ بتائیے یہ بنا ہے؟ میٹرک والے کو کوئی ملازم رکھتا ہی نہیں ہے، اس کو کہتے تو اسمبلی کا انتخاب میں حصہ لے اور کامیاب ہو کے وزیر بن جا کسی شعبے کا۔ تو بتائیے لیوانا ہے؟ فرما دیجئے یہ وہاں جا کے کیا کرے گا؟ قرآن و سنت کے مطابق قانون بنائے گا۔ قرآن و سنت پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہی ہوگا جو 73 سالوں میں ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ ظلم نہ کیجئے، جو بھی اس کے خلاف ذہن رکھتا ہے وہ ظالم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم ہوتا ہے، تو ایسا ظلم نہ کیجئے، اس کا خمیازہ اب تک بھگت رہے، خدا نہ خواستہ آئندہ کوئی بڑا خطرہ نہ آ جائے۔ ہمیں کچھ تو سمجھنا چاہیے، کچھ تو شعور عقل اپنا رکھنا چاہیے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا، سیاست اور حکومت دین کا اہم ترین شعبہ ہے، اس کو سمجھنے والے حضرات قرآن و سنت کے حاملین وہی اس کے اہل ہیں۔ اللہ تعالی ہماری کوتاہی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ واقعات بہت ہیں، تو ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کے غرفے میں کمرے میں تھے، تو ویسے کسی نے، حالانکہ سمجھدار ساتھی تھے وہ، ویسے ہی کہہ دیا کہ یہ سیاسی مولوی، کیا کہہ دیا؟ وہ چہرہ سرخ ہو گیا حاجی صاحب کا، فرمانے لگے کیا بات کرتے ہو، زبان سنبھال کے بولو، اگر یہ حضرات اسمبلی میں اور سیاست میں نہ ہوں، مسجد مدرسہ دور کی بات، تمہیں کلمہ طیبہ پڑھنے پہ پابندی لگائی۔ ان کی قدر کرو، یہ وہاں چوکیداری کر رہے ہیں اور وہاں یہ ڈھال بنے ہوئے ہیں، اگر یہ وہاں نہ ہو تو مسجد مدرسہ تو بھول جاؤ، کلمہ طیبہ بھی تم سے چھین لیا جائے گا، نہیں پڑھنے دیا جائے گا۔ اس کی ہلکی سی مثال جھلک، کرونا کا جھوٹ جب بہت بولا گیا پچھلے عرصہ میں، مارچ اپریل مئی جون، مجھے بتائیے مسجد مدرسہ پہ دعوت کے کام پہ بہت زیادہ انہوں نے بدبختی کا اظہار کیا نہیں کیا؟ بتائیے ہماری جماعتوں کو اللہ کے راستے کے نقل و حرکت سے عذاب ڈلتے ہیں،
वबाएं बलाएं दूर होती हैं जब गश्त होता है, मेरे रब की रहमत आती है, अल्लाह ताला की रहमतें उतरती हैं, फरिश्तों का नुज़ूल होता है जब अल्लाह की राह में गश्त होता है और अल्लाह के रास्ते में नक़ल हरकत होती है, आसमान से रहमत उतरती है, ज़मीन सुख का सांस लेती है, आए हुए अजाब टल जाते हैं। मुझे बताइए हमारी जमातों पे बहुत, ये तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, कश्मीर में जो हुआ, पाकिस्तान में, बताइए चुन चुन कर जो खरूज में थे, अल्लाह के रास्ते में थे, उनको तकलीफ़ दी है नहीं दी? फिर पता किया है कहाँ कहाँ हैं, मकामी साथियों से फिर वहाँ राब्ते किए, वापस जब आ रहे थे तो आम सवारियों को घरों को भेजते थे और अल्लाह के रास्ते से वापस आने वालों को करंटीना में डालते थे। मेरा ख्याल है ये वाक़या सिर्फ मुझे पता है, आपको नहीं पता है, नहीं पता, आप फरमा नहीं गए, फरमाएं तो ये क्या है? हम बेबस हो गए थे, नहीं हो गए? अजीब हालात बन गए। मस्जिद है, मदरसा है, दीन है, दीनी निस्बत है, जिसकी बरकत से अल्लाह की रहमतें हैं, ऐसे हालात पैदा कर दिए थे। और बताइए जिसको कोरोना में झूठ में पकड़ के ले जाते, मेरा ख्याल है मुकदमा तो हो सकता था उसके खिलाफ, अदालत में हो सकता था, आए तो कुछ तरतीब बन सकती है, ये ले जाते थे तो कोई वापस भी लाना मुश्किल था। 15 दिन तो पूछना तो मुमकिन नहीं है, तीना में डाला हुआ। उसके बाद रिपोर्टें भी सारी अंधी हैं, रिपोर्ट सही आती ही नहीं है तो और ज़्यादा ईज़ा में डाला है। बताइए अल्लाह हम सब को हर आजमाइश से बचाए, हम सब को बेदारी नसीब फरमाए। वल्लाहु आलम। नींद में बहुत सी बातें कर बैठा, तवक्को नहीं थी, इरादा भी नहीं था, लेकिन अपना घर है, अपना माहौल है, बड़ी मोहब्बत और बड़ी चाशनी, हलावत महसूस होती है। ज़िक्रुल्लाह का एहतिमाम ज़रूरी है, बैत होना सुन्नत है, अपनी इस्लाह फ़र्ज़ है। हमारे अकाबिर को अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रात की बड़ी दूर रस निगाहें, बड़ी दूर की हज़रात की फ़िक्र और सोच होती है। हमें अल्लाह ताला कुछ भी हो, हमारी थोड़ी सी भी सलाहियत हो, वो खैर ही में इस्तेमाल हो, अहले के पलड़े में डले। छोटा सा हमारे पास एक पैसा ही, वो भी खैर में ही जाए, वो भी आपने देखा, फिर उसका वज़न हो जाता है, जब वो सारा उसमें शुमार होता है। अल्लाह ताला कसरत से ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कसरत से नवाफिल की, कसरत से तिलावत कलाम पाक की। हमारी बहनें बेटियां भी नज़रों की बहुत हिफाजत, ज़ुबान की बहुत हिफाजत, अमाल का बहुत अहतिमाम। अपने घरों में पहले से ही आपने नमाज का कमरा बना लिया है, बस नमाज अपने घर में एक नमाज का कमरा जो घर की मस्जिद है, आमाल 100% सभी नमाज का एहतिमाम करने वाले हों, 100% सब हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद की अदायगी का जज्बा रखने वाले हों। घर वालों की छोटी छोटी बातों पे खफा नहीं होना। जो अपनी बीवी से नरमी से पेश आता है, मुआमला नरमी से करता है, उसकी मौत बड़ी अच्छी होती है। जो अपने घर वालों से, मैं बिगाड़ की बात नहीं करता, निगाह रखनी है, तरबियत है, मगर अंदाज प्यार वाला हो। रेशम की रस्सी, हमारे हज़रत मौलाना जमशेद अली साहिब रहमहुल्लाह, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं रायविंड के, रहमहुल्लाह फरमाते थे, रेशम की रस्सी बन जाओ। रेशम की रस्सी मजबूत इतनी है कि टूटती नहीं, नरम इतनी है कि चुभती नहीं। तरबियत में मौक़फ़ तो मजबूत हो, मगर अंदाज़ प्यार वाला हो। बच्चों से, अहलिया से, मेरे साथ फरमाइए, जो अपनी अहलिया से नरमी का सलूक करता है और अपनी अहलिया से दरगुजर करता है, कोताहियाँ कमियाँ, तो उसकी मौत आसान होती है, ज़िंदगी आसान होती है, इसकी अपनी मुश्किलें दूर होती हैं। हमारे बहुत से मसाइल घर वालों से सख्ती से पेश आने की वजह से, हमारे बहुत सारी परेशानियां अपने घर वालों के साथ तलखी की वजह से हैं। तो इंशाअल्लाह अपने घर वालों से नरमी का सलूक और अपने घर वालों को वक्त देना और उनकी छोटी छोटी बातों पे खफा
نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ بہشتی زیور کا 7واں حصہ یہ اہتمام سے مطالعہ کرنا ہے۔ گھر میں تعلیم، فضائل اعمال، فضائل صدقات، اہتمام سے اپنی ترتیب بنانا ہے۔ بچوں بچیوں کی تربیت کا بھی، لباس کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ لباس اور خوراک بڑا خیال رکھنا ہے۔ باطل نے، دشمن نے 2 راستوں سے حملہ کیا، خوراک کے راستے سے، لباس کے راستے سے۔ خوراک کے ذریعے ہمارا اندر برباد کر دیا، لباس کے ذریعے ہمارا باہر برباد کیا، اندر باہر سے ہم برباد ہو گئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اندر باہر، ظاہر و باہر کی صفائی اور طہارت نصیب فرما۔ بیہودہ لباس سے، بیہودہ چیزوں سے، ناپاک چیزوں سے، گناہ کے آلات سے، گناہ کے چیزوں سے، مصروفیات سے ہمیں، ہماری نسلوں کو بھی چھڑا دے۔ یہ جال ہیں، یہ دجال کے جال ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ جال ہیں، جال ہیں۔ جال گھر سے دور کرتے ہیں یا خرید کے گھر میں لاتے ہیں پھنسانے کے لیے؟ نکالتے ہیں جال، مگر اب جال کی کنیکشن لے رہے ہیں، جال کو گھر میں لا رہے ہیں، نسلوں کی نسلوں کو دجال کے جال میں پھنسا رہے ہیں۔ ہمیں توبہ نصیب فرما، سچی توبہ عطا فرما۔ یا اللہ اتنے پیار سے، محبت سے، بہت لمبی نشست سبھی تشریف فرماتے، جلوہ افروز تھے، آپ کے در پہ حاضر تھے۔ یا اللہ ایمان، اعمال، جان، مال، عزت، آبرو میں برکتیں، سلامتیاں، رونقیں، کشادگیاں، شادابیاں نصیب فرما۔ دارین کی سعادتیں عطا فرما۔ ایمان کامل، صحت کاملہ، عفو و عافیت کاملہ دائمہ نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو بعض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت، حضرت کے لیے، حضرت کی صحت عافیت کے لیے، حضرت کے فیوز و برکات کی سلامتی کے لیے، اور سبھی کو پورا فیض اٹھانے کی، استفادہ کرنے کی توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں۔ اور اتنی دیر حضرت کا جلوہ افروز ہونا، تشریف فرما ہونا، یا اللہ ہم سب کی سعادت کا ذریعہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔